دیکھیں، میں نے توشہ خانہ کے حوالے سے ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے میرا اور ایک پرنسپلڈ سٹینڈ ہے، پہلے دن سے ہے، اور وہ یہ تھا کہ جب عمران خان کے حوالے سے توشہ خانہ کی بات ہوتی تھی کہ گھڑی کفلنگ سے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی اور اس کے بعد ان کو بیچ دیا، تو میں نے ایک سادہ سوال اٹھایا تھا کہ اس میں قانونی طور پر غلط کیا ہے؟ توشہ خانہ سے اگر قانونی طور پر آپ ایک سرٹن پرسنٹیج آف دا مارکیٹ ویلیو پے کر کے وہ چیز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے استعمال میں رکھیں یا آپ بعد میں اس کو بیچ دیں، اس میں قانونی طور پر کیا غلط ہے؟ تو قانونی طور پر تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ غلط ہے، اگر وہ اخلاقی طور پر غلط تھا تو اپنے گریبان میں ہی جھانک لینا چاہیے تھا کہ یہ غلطی تو ہم سے بھی ہو چکی ہے ماضی میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی صرف گاڑیوں کو نکال کے، کیونکہ گاڑیوں کی قانونی طور پر اجازت نہیں ہے، توشہ خانہ کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ باقی تمام چیزیں جو کہ آپ کو تحفے کے طور پر ملی ہیں توشہ خانہ میں ایک سرٹن پرسنٹیج جمع کرانے کے بعد اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے سکتے ہیں، لیکن گاڑی نہیں لے سکتے اور اینٹیکس نہیں لے سکتے۔ تو نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے اوپر تو یہ ریکارڈ میں بات سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے گاڑیاں لی ہیں توشہ خانہ سے۔ تو یہاں پہ اب صرف سوال میرا یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان جس نے قانونی طور پر غلط نہیں کیا، اس نے گاڑی کوئی نہیں لیا، اس نے گھڑی لیا، اس نے کفلنگز لی، یہ چیزیں آپ لوگوں نے بھی لی ہیں، لیکن اس کے گھڑی لینے پر توشہ خانہ کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک کرمنل ریفرنس بنتا ہے، وہ کرمنل ریفرنس اسلام آباد کی کرمنل کورٹ کو بھجوایا جاتا ہے جس کی جورسڈکشن ازیوم کرتے ہیں، عمران خان کو بطور ملزم بلاتے ہیں، اور جب وہ پیش آج بھی نہیں ہوئے تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہوتے ہیں، جس کو اسلام آباد پولیس آج ذرائع کی خبر ہے کہ اسپیشل ہیلی کاپٹر کے ذریعے فلائی کر کے اسلام آباد سے لاہور لے کر آئی ہے۔ اور شام کو میں خبر پڑھ رہا تھا کہ سی سی پی لاہور کے ساتھ مشاورتی اجلاس اسلام آباد پولیس کا شروع ہو گیا، ہاتھ میں ان کے وارنٹس ہیں، ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ عمران خان کے، جن کو وہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر لے کر آئے۔ تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جو گاڑی ہے جو قانونی طور پر آپ لے ہی نہیں سکتے، وہ کسی نے لے لی ہے، آصف علی زرداری صاحب کا نام سامنے ہے، نواز شریف صاحب کا نام سامنے ہے، اور کوئی کاروائی نہیں ہے۔ مطلب کہ چلیں، آپ نے پہلے نیب کا ریفرنس بنا، وہ آپ نے ترمیم پاس کر دی اور اس میں 50 کروڑ روپے سے نیچے کی کرپشن کو نیب اب مائنڈ ہی نہیں کرتا۔ چلو ٹھیک ہے جی، کہیں تو کوئی ریفرنس بنے گا نا، لیکن یہاں پہ تو گاڑی کی جب بات سامنے آ گئی تو اس کا مطلب ہے آن ریکارڈ ہے، سامنے آ گیا کہ قانونی طور پر جو آپ نہیں لے سکتے تھے توشہ خانہ سے وہ آپ نے لیا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کوئی کاروائی ہوئی نہیں ہے، کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی کرمنل کورٹ کی طرف سے کاروائی کے بعد ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نہیں ہے، جس کو ہاتھ میں پکڑ کے پولیس ایک شہر سے دوسرے شہر اتنی ارجنسی میں آئے کہ ہیلی کاپٹر پہ آئے۔ اس کام کے لیے ملک کے ریسورسز ڈپیوٹڈ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اسلام آباد پولیس کے چند اہلکار یا افسران جو آئے ہیں اسلام آباد سے لاہور، ان کو اسپیشل ہیلی کاپٹر دیا گیا ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پکڑ کر یہاں پر آئے عمران خان کے۔ Is this how you're going to run the country?